قال اللہ تبارک و تعالی بسم اللہ الرحمن الرحیم اہدنا الصراط المستقیم آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ ہمیں سیدھی راہ دکھا۔ اللہ سے اس آیت میں دعا ہے کہ اے خالق ہمیں سیدھی اور سچی راہ دکھا۔ کبھی کبھی سائل اپنی حاجت اور حالت کو ظاہر کرتا ہے، جیسا کہ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر، پروردگار جو آپ بلائیاں ہماری طرف نازل فرمائیں ہم اس کے محتاج ہیں۔ اور حضرت یونس علیہ السلام نے فرمایا تھا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اے خالق تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو پاک ہے اور میں ظالمین میں سے۔ اور کبھی سوال اس طرح ہوتا ہے کہ سائل صرف تعریف کرتا ہے، اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتا ہے، اللہ کی تسبیحات بیان کرتا ہے، اللہ کی بڑائی بیان کرتا ہے، اور بڑائی بیان کرنے کے بعد وہ خاموش ہو جاتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں جانتا ہوں کہ اللہ اس چیز کو جانتے ہیں جس چیز کی مجھے ضرورت ہے۔ اللہ میری حاجات کو، اللہ میری ضروریات کو جانتے ہیں۔ وہ اللہ کی تعریف، اللہ کی بزرگی بیان کرنے کے بعد خاموش ہو جاتا ہے۔ یہ ہدایت کے جو معنی ہیں نا، ارشاد اور توفیق کے ہیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ اہدنا الصراط المستقیم کہیے، یعنی ہمیں ہدایت والے راستے کا الہام کر اور ایسا راستہ دکھا جس میں کوئی کجی نہ ہو، جس میں کوئی ٹیڑھا پن نہ ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں جس راستے پر چھوڑ کے گئے نا، وہ اہدنا الصراط المستقیم والا راستہ ہے، وہ ہدایت والا راستہ ہے، وہ انبیاء والا راستہ ہے، وہ صحابہ والا، تابعین والا، تبع تابعین والا، متقین والا راستہ ہے۔ اس راستے کی ہمیں ہر وقت اللہ سے دعا مانگنی چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک مثال بیان فرمائی، اہدنا الصراط المستقیم کے دونوں طرف دو دروازے ہیں، ان میں کئی ایک کھلے ہوئے دروازے ہیں اور دروازوں پر پردے لٹک رہے ہیں۔ ایک پکارنے والا پکارتا ہے اور کہتا ہے اے لوگو اسی راستے پر رہنا، اللہ سے ہدایت مانگتے رہنا، اگر اس راستے سے بھٹک گئے دنیا بھی اور آخرت دونوں کی دونوں ناکام ہیں۔ اور ایک ان دروازوں کے اوپر سے پکارنے والا وہ کہتا ہے کہ اس دروازے کو نہ کھولنا، اگر اس دروازے کو کھول دیا تو تیری زندگی ناکام ہو جائے گی۔ صراط مستقیم تو اسلام ہے، اور دیواریں اللہ کی حدیں ہیں، اور کھلے ہوئے دروازے اللہ تعالیٰ کی حرام کردہ وہ چیزیں ہیں جن کو شریعت نے ہمارے اوپر حرام کیا ہے۔ اور دروازے پر پکارنے والا قرآن ہے، اور اوپر سے پکارنے والا زندہ ضمیر ہے، جو ہر ایماندار کے دل میں اللہ کی طرف سے بطور واعظ ہوتے ہیں۔ تو بھائی صراط مستقیم اسلام ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ہمیشہ اسی راہ پر رکھے۔ یہ راستہ بہت قیمتی راستہ ہے، اس راستے پہ رہیں گے، آخرت میں اللہ تعالیٰ ہمارا انجام صدیقین شہداء کے ساتھ کرے گا، انبیاء کے ساتھ کرے گا، نیک لوگوں کی صف میں ہوں گے ہم۔ بھائی صراط مستقیم وہ راستہ ہے جس پہ چلنا انتہائی مشکل ہے۔ جو اس راستے میں کامیاب ہو جاتا ہے نا، جو اس راستے پر صحیح معنوں میں چلتا ہے نا، اللہ تعالیٰ اس پر انعامات کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کو کبھی تو صدیق بنا دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو عشرہ مبشرہ بنا دیتے ہیں، انعامات اللہ تعالیٰ ان کے اوپر نازل فرماتے ہیں۔ صراط مستقیم کیا چیز ہے؟
جو آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، جو اللہ پر ایمان لاتا، جو فرشتوں پر ایمان لاتا، جو کتابوں پر ایمان لاتا اور جو رسولوں پر ایمان لاتا ہے، جو اللہ کی کتاب کو مضبوطی سے تھام لیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ میں آپ کے درمیان 2 چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ان کو مضبوطی سے تھام لو، کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگے۔ ایک قرآن اور ایک سنت، ایک کتاب اللہ، اس کو مضبوطی سے تھام لو، اس پر عمل کرو، قرآن کریم کی خود بھی تلاوت کرو، اپنے اہل و عیال کو، اپنے بچوں کو، اپنے دوست احباب کو اس چیز کی دعوت دو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو کس طرح زندہ کریں؟ میں 24 کے 24 گھنٹے نبی کی سنت کے مطابق گزاروں، میں سنتوں پر عمل کر رہا ہوں۔ صراط مستقیم وہ راستہ ہے جو کسی بھی منزل مقصود تک پہنچنے کے لیے یقینی راستہ ہوتا ہے، اور ایک ہوتا ہے کسی کو راستہ دکھانا، ایک ہوتا ہے اس مقام تک، اس جگہ تک پہنچا دینا۔ اللہ نے ہمیں مقام تو دے دیا، اللہ نے ہمیں دین کی بہاریں تو دے دی، لیکن شیطان آج بھی ہمیں گمراہ کرنے کی انتہا کوشش کر رہا ہے۔ تو ہمیں ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے ہدایت مانگنی چاہیے۔ یہاں پہ ایک سوال ہوتا ہے، سوال یہ ہے کہ ہم نماز میں اور غیر نماز میں اہدنا الصراط المستقیم کہتے ہیں، حالانکہ ہم ایمان والے ہیں، ہم نے کلمہ پڑھا ہے، مسلمان ہو گئے، نبی کی غلامی ہمیں نصیب ہوئی، ہم نبی کے عاشق ہیں۔ ظہر کی نماز کے لیے ہم گھر سے آتے ہیں، نیت کرتے ہوئے آتے ہیں، وضو کرتے ہیں، نماز میں کھڑے ہوتے ہیں، اللہ اکبر کہتے ہیں، پھر بھی ہم کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم۔ بھائی یہ کیا وجہ ہے؟ ہم پھر بھی دعا کر رہے ہیں، اس کا کیا مطلب ہم ہدایت پہ نہیں ہیں؟ بھائی اس کا جواب تو یہ ہے، ہم ہدایت پر تو ہیں، لیکن ہمیشہ کے لیے ثابت قدمی اللہ سے یہ دعا کرتے ہیں، ہم اس چیز کے محتاج ہیں، یا اللہ ہمیشہ کے لیے ہمیں اسی راستے پر ثابت قدمی عطا فرما۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مغرب کی 3ری رکعت میں اہدنا الصراط المستقیم کو پوشیدگی سے پڑھا کرتے تھے۔ یہ وہ صحابی ہیں جو 10 مبشرہ، یہ وہ صحابی ہیں جنہیں اللہ کے نبی نے فرمایا تھا ابو بکر فی الجنہ، پھر بھی کہہ رہے ہیں اہدنا الصراط المستقیم۔ تو بھائی ہم ایمان والے بھی ہیں، نبی کے غلام بھی ہیں، ہم نبی کے امتی بھی ہیں، لیکن ہدایت کے لیے ہمیشہ کے لیے ہم اللہ کے محتاج ہیں۔ حضرات صحابہ کے دور میں ایک فرقہ پیدا ہوا تھا جسے ہم خوارج کہتے ہیں۔ حضرت علی کے دور میں یہ فرقہ قوت پکڑ گیا، طاقتور، مضبوط ہو گیا۔ چنانچہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے جنگ کی اور ان کا خاتمہ کیا۔ ان میں سے کچھ چند لوگ بچ گئے۔ ہوا یہ کہ غزوہ حنین کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب غنیمتیں تقسیم کر رہے تھے تو ایک شخص نے کہا نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے کہ آپ عدل کیجئے، یہ جو غنیمتیں تقسیم کر رہے ہیں نا اس میں انصاف کیجئے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا میں انصاف کرنے والوں میں سے ہوں، اگر میں انصاف نہیں کرتا تو میں خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہوں گا، مجھ پر شک کرتے ہو۔ اس وقت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا یا رسول اللہ اجازت دیجیے اسے میں قتل کر دوں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا چھوڑ دو، لیکن اللہ کے نبی فرما چکے تھے کہ ان کی نمازوں کے ساتھ تم اپنی نمازوں کو، ان کے روزوں کے ساتھ تم اپنے روزوں کو، ان کی قرآن کریم کی تلاوت کے ساتھ تم اپنی تلاوت کو حقیر جانو گے۔ حالانکہ یہ وہ لوگ ہوں گے جن سے ایمان اس طرح نکل جائے گا جیسے تیر شکار سے نکلتا ہے۔ بھائی یہ گمراہ فرقے آج سے نہیں ہیں، یہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے دور سے چلے آ رہے ہیں۔ یہ وہ لوگ تھے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
پر بھی اعتراض کرنے سے اپنی زبانوں کو نہ روک سکے، اپنے عمل کو نہ روک سکے، تو بھائی اللہ سے ہدایت مانگنی چاہیے۔ اور ان لوگوں سے جو دین کے دشمن ہیں، جو دین کو طرح طرح کے انداز سے بیان کر رہے ہیں، ان سے بچنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اگر کسی شخص نے کسی کو دعوت دی، کسی کو ہدایت کی، نیکی کی، اور نیکی پر عمل کرنے والے کو تو اجر ملے گا، ثواب ملے گا، لیکن دعوت کرنے والے کو بھی اس کا اجر ملے گا۔ میں کسی کو دعوت دیتا ہوں، آپ چاشت کی نماز پڑھیں، اگر کوئی پڑھتا ہے اس کو بھی ثواب ملے گا، لیکن میرے کہنے پر مجھے بھی اجر ملے گا۔ یہاں پر ایک سوال ہے کہ اگر ہم خود عمل نہ کریں تو کسی کو دعوت نہ دیں، تو یہ سوال ہی فضول ہے۔ کیوں؟ میں نے کسی کو دعوت دی، آپ ظہر کی نماز ادا کریں، آپ فرائض ادا کریں، آپ یہ نیکی کریں، اگر وہ نیکی کر لیتا ہے اسے ثواب ملے گا، مجھے بھی اجر ملے گا۔ میں نے ظہر کی نماز کا کہا، اس نے نماز پڑھی، نماز فرض تھی، اس کو ثواب ملا۔ میں نے صرف کہا، میں نے عمل نہیں کیا، میں نے ظہر کی نماز ادا نہیں کی، تو مجھے کہنے پہ جتنا اجر بنتا ہے وہ تو ملے گا، لیکن جو میں نے ظہر کی نماز چھوڑی ہے اس پہ تو میں مجرم ہوں۔ بھئی اسی طرح آپ کسی بھی نیکی کی دعوت دیتے ہیں نا، دعوت دینے کے بعد آپ کو اجر ملتا ہے۔ اور اسی طرح اگر ہم کسی کو گمراہی والا راستہ دکھاتے ہیں، اسی طرح ہم کسی کو ایسے راستے میں لگاتے ہیں جو شریعت میں ناجائز ہے، اگر اجر ملتا ہے نا تو سزا بھی ملتی ہے، اگر نفع ملتا ہے نا تو نقصان بھی اٹھانا پڑتا ہے۔ تو اس لیے ہدایت، دعوت دینے پر اجر ملتا ہے، اور اگر گمراہی کا راستہ دکھائیں تو اس پر بھی ہمیں نقصان اٹھانا ہوگا۔ ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ ہم صراط مستقیم کے راستے پر ہیں؟ اگر ہم کتاب اللہ، سنت پر عمل کرتے ہیں، صحابہ کی زندگی کو اپنی زندگی بنا لیتے ہیں، اگر ہم نیک لوگوں کی زندگیوں کو، ان کو دیکھ کر اپنی زندگیاں گزارتے ہیں، تو پھر ہم صراط مستقیم پر ہیں۔ اگر ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا، حدیث کو چھوڑ دیا، صحابہ کی پیروی کو چھوڑ دیا، تو پھر ہم کیسے صراط مستقیم پر ہیں؟ نہیں ہیں۔ اللہ سے دعا کیا کریں اور کتاب اللہ اور سنت پر اپنی زندگی کو لائیں۔ یہاں ایک چھوٹا سا سوال ابھی خدمت میں عرض کرتا چلوں کہ پل صراط کیا ہے اور پل صراط کی مسافت کیا ہے؟ تو فرمایا گیا کہ جو پل صراط وہ بال سے باریک اور تلوار سے تیز ہے۔ حضرت فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ پل صراط کا جو سفر ہے نا، وہ 15,000 سال کی راہ کا ہے۔ 5,000 سال چڑھنے کا، 5,000 سال اس کے اوپر چلنے کا، اور 5,000 سال نیچے اترنے کا۔ یہ اتنا مشکل راستہ ہے۔ اس بال سے جو باریک یہ جو پل صراط ہے، اس کو ہم نے کیسے طے کرنا ہے، ہم نے کیسے گزر کے جانا ہے؟ اللہ کا خوف دل میں پیدا کریں، قرآن کے مطابق زندگی گزاریں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ زندگی کو اپنی زندگیاں بنائیں، صحابہ کی زندگیاں اپنی زندگیاں بنائیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو صراط المستقیم پر چلنے والا بنائے۔ وما علینا الا البلاغ۔